یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رمضان شریف کے فضائل بیان کروں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی آمد سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ اکرام کے سامنے نہایت ہی عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں رمضان شریف کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج حضور کا وہ خطبہ بیان کروں گا اور رمضان کی اہمیت بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، گنتی کے دن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ روزے کے علاوہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے، لیکن روزے کا ذکر قرآن پاک میں ایک ہی جگہ آیا ہے، اور اسی مقام پر روزے کا حکم بیان کیا گیا اور اسی مقام پر حکمت بیان کی گئی، جو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی روزے کی حکمت بھی بیان کر دی گئی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ پھر فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہے، یہ پورے سال کے روزے نہیں، یہ 6 ماہ کے روزے نہیں، یہ 3 ماہ کے روزے نہیں، یہ 2 ماہ کے روزے نہیں، بلکہ چند گنتی کے دن ہے، یعنی ایک ماہ میں 30 دن یا 29 دن ہوتے ہیں۔ اور روزے کے معنی لغت میں رکنے کو اور باز رہنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اسلام میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع ان تینوں کاموں سے بنیت روزہ رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اولاً صرف ایک روزہ یعنی عاشورے کے دن کا روزہ فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے فرض ہوئے، پھر یہ منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھے چاہے فدیہ ادا کر دے، یعنی ہر روزے کے بدلے آدھا سا گندم یا 1 سا جو صدقہ کرے۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھا لو، سونے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے۔ ایک صحابی کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا، مگر اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں جماع بھی پھر بھی حرام رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ جب شعبان کا آخری دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان پر ایک مشتمل ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا کہ اے لوگوں، تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، اور اس سے مراد شب قدر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کا رات میں قیام نفل فرمایا، یعنی ان سے مراد نماز تراویح ہے۔ جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جہنم سے آزادی ہوگی، اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا کہ جس سے روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطاری کرائے، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینہ میں اپنے غلام سے تخفیف کرے گا تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو خطبہ دیا، اور اس میں رمضان کے فضائل بیان کیے، رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، رمضان کے اعمال کو بیان کیا، تاکہ صحابہ اکرام رمضان شریف میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو نفل ادا کرے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینہ میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے، یعنی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہم نوافل بھی کثرت سے پڑھیں۔ نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نماز تراویح، یہ تمام نمازیں ذوق اور شوق سے پڑھیں۔ اس طرح نہ ہو کہ رمضان میں نماز قضا ہو جائے۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جو روزہ دوسرے کا افطار کرائے اس کی بخشش ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم دوسرے کو روزہ افطار کرا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ جو شخص کسی کو صرف دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کرا دے، یا ایک کھجور کے ساتھ، یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ، یا شربت کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا۔ تو روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس برکتوں، رحمتوں اور بخشش والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرو اور روزے افطار کراؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے غریبوں کا ہر موقع پر خیال رکھا ہے۔ افطاری کا موقع آیا تو فرمایا کہ روزہ افطار کراؤ، عید الفطر کا موقع آیا تو فرمایا غریبوں کو فطرانہ دو، عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو فرمایا کہ غریب کو گوشت دو، زکوٰۃ کا موقع آیا تو فرمایا کہ غریب کو زکوٰۃ دو۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو حضرات گرامی، رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس میں نیک عمل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں،
اور گناہوں سے بچیں تاکہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی۔ اور رمضان شریف میں روزہ رکھنے والا اور نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن شفاعت کا حقدار ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتیوں کو نہیں ملی تھی۔ پہلا کیا ہے؟ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسرا ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہے، اور تیسرا کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں۔ اور چوتھا کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور وہ رمضان شریف میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے تھے۔ اور پانچواں، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جس سے اللہ کی خاص رحمتیں نازل زمین پر اترتی ہے، اور جنتیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے، اور روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ابلیس ماں اپنی اولاد کے قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینہ میں جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 طبقے ہیں، ہر طبقہ کا ایک دروازہ ہے، یا اس طرح کہ جنت کی پہلی ہی دیوار میں 8 دروازے ہیں تاکہ ہر قسم کے نیک لوگ اپنے اپنے الگ الگ دروازے سے داخل ہو جائیں۔ ریان کا معنی تر و تازگی کے ہیں، سیرابی کی، سبزی، چونکہ روزہ دار روزوں میں بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بمقابلہ بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں بے حساب، سبزہ، پھول، فروٹ اور سیرابی ہے، اور اس کا حسن آج ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ رمضان شریف کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، بھائی چاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے،
رمضان شریف میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ پہلی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، صحائف ابراہیمی، لیکن کسی کتاب نے رمضان کا ذکر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو صرف قرآن پاک نے کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان کا وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کے اپنے نورانی وجدانی پروگرام ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے بابرکت مہینہ میں روزہ رکھ کر کسی مجلس ذکر میں حاضری دیتا ہے، درس قرآن، درس حدیث سنتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو کوئی رمضان شریف میں نماز با جماعت ادا کرتا ہے، یعنی ہر نماز ہی با جماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر رکعت کے بدلے نور کا ایک ایک شہر عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ جو اس مہینہ میں کسی بال بچے غریب کو خیرات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتا ہے۔ کل قیامت والے دن پہلی امتیوں کے بڑے بڑے عابدوں پر حضور کی امت کے گنہگار غالب آ جائیں گے، ان کا نامہ اعمال میں بے حساب نیکیاں ہوں گی، ان کو اجر بھی بے حساب ملے گا۔ یہ سب صدقہ ہے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رحمت نہ فرماتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ رمضان کے مہینے کی عظمت اور شان کیا ہے، برکت اور رحمت کا شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مہینہ نہیں، رمضان شریف نورانی اور وجدانی پروگراموں کا مہینہ ہے۔ بڑا بدبخت، بڑا بد نصیب ہے وہ جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وارد نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزہ دار کے کہ روزہ تو میرا ہے، اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، اور میرے لیے کہ اس نے میرے لیے اپنی شہوت کو، اپنا کھانا پینا چھوڑا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے، دوسری عبادتوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں ریا نہیں ہو سکتی، دکھلاوا نہیں ہو سکتا، نہ اس کی کوئی صورت ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں۔ دوسری عبادت کی شکل صورت ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن دوسری عبادتیں اہل حقوق لے سکتے ہیں، مگر روزہ کسی حق والے کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ تو میرا ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اس کی 2 قراتیں ہیں، ایک عجزی یہ معروف ہے، اجزا مجہول ہے، یعنی روزے کا بدلہ خود دوں گا، اور دوسری عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اگر اجزا ہو تو معنی یہ ہوگا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو خود خدا ملے گا۔ نمازی کو جنت ملے گی، قاری کو جنت ملے گی، سخی کو جنت ملے گی، مگر روزہ دار کو جنت والا ملے گا، خود خدا ملے گا، اور جسے خود خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔
حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا فرحتان فرحتن عند فطرہ و فرحتن عند لقاء ربی، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کے وقت سخت پیاس کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ملتا ہے، دوسری نعمتیں ملتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، اور دوسری خوشی قیامت کے دن جب رب سے ملاقات ہوگی۔ ایک ہوتی ہے زیارت، توجہ چاہوں گا، ایک ہوتی ہے زیارت، ایک ہوتی ہے ملاقات۔ زیارت دور سے بھی ہوتی ہے لیکن ملاقات دور سے نہیں نزدیک سے ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب کو زیارت ہوگی لیکن روزہ دار کو زیارت بھی ہوگی اور ملاقات بھی ہوگی۔ تو حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش اعظم کے نیچے سے مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ رمضان شریف کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن آج کل بعض مسلمان رمضان کا احترام نہیں کرتے ہیں، سب کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں اور سب کے سامنے کافی وغیرہ پیتے ہیں، گویا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان آیا ہے اور پھر چلا گیا۔ یہ سارے رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص، اسلامی قانون ہو، جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے، اگر اسلامی قانون ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو حضرات گرامی، ایک حدیث مبارکہ میں بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے۔ جب حضور نے ممبر شریف کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے، نیچے اتر آئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجہ پر میں نے چڑھا، قدم مبارک رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور آپ پر درود نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے درجے پر اپنے پاؤں مبارک رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث مبارکہ میں جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اور میں ہر سال رمضان مبارک میں اس حدیث مبارک کو پڑھتا ہوں تو صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت یہ حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین فرمانا، آپ کی آمین نے بد دعا جیسی سخت بنا دی، وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ رمضان شریف کا برکتوں والا مہینہ آیا ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ رمضان آیا ہے،
کہ اس کے کوئی معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا ہو، نہ رمضان کا روزہ رکھا، نہ نماز تراویح پڑھی، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، بخشش سے اور مغفرت سے محروم رہا تو اس کی ہلاکت و تباہی و بربادی میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے بددعا کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جب ممبر کے دوسرے درجہ پر میں نے قدم مبارک رکھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ اپنے آقا کا نام سنتے ہی ہم فوراً درود شریف پڑھتے ہیں، انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں پر لگا کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور تیسری بددعا والدین کی نافرمانی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بعد والدین کی فرما برداری کا مقام ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں غزوہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ مشورہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت کو لازم رکھو کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم، میری خدمت اور احسان کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم، اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر بڑھائی جائے اور اس کے رزق میں زیادتی کی جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دونوں ماں باپ یا ایک ان میں سے وفات پا جائے اور یہ ان کا نافرمان تھا، اب فرما بردار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرے اور ان کے حق میں استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دے گا۔ تو حضرات گرامی، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ والدین کا بے حد احترام کرنا چاہیے، لیکن آج کل نوجوان بالکل احترام نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی ساری طاقت لگا کر، محنت کر کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، لیکن بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں، عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسے بچائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے حضرت حلیمہ کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے کی قحط کی وجہ سے بری حالت ہے اور میں آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بکریاں دی اور ایک اونٹ سامان کا بھرا ہوا دے دیا اور بہت دور تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوش نصیب مائی کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ پھر بعثت کے بعد وہ حاضر ہوئی، ایمان لے آئی اور ان کے خاوند حارث بھی ایمان لے آیا، دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی والدہ ہے، اگر حقیقی والدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام کرتے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اہم بات جس پہ ہم سب کو عمل کرنا ہے، حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ ان کو روزے کی حالت میں سخت بھوک لگی اور سخت پیاس لگی، یہاں تک کہ ناقابل برداشت ہو گئی، جان نکلنے کو آ گئی، برا حال ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے ان عورتوں کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیالہ لے جاؤ اور ان کو کہو کہ اس میں قے کرو، الٹی کرو۔ ان عورتوں نے جب قے کی، الٹی کی، تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھا لیا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر غیبت کرتی رہی۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت کی وجہ سے روزہ زیادہ لگتا ہے، اور جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں انہیں روزہ نہیں لگتا۔ روزہ رکھنے کے بعد زبان کی حفاظت کرو، ہاتھ کی حفاظت کرو، یعنی ہاتھوں کو ناجائز پکڑنے سے روکنا چاہیے۔ پاؤں کی حفاظت کرو، پاؤں کو ناجائز کام کی طرف جانے سے روکنا چاہیے۔ شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت حرام مال سے روزہ افطار نہ کرو، یہ رشوت، ڈرگ ڈیلنگ جو کرتے ہیں ہے نا، چوری کے مال سے روزہ افطار نہ کرو، حرام مال سے روزہ افطار کر کے روزہ برباد نہ کرو، رزق حلال سے روزہ افطار کرو، اور دل اللہ سے ہی لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کا پتہ ہی نہ چلے اور روزہ منہ پر مار دیے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو